اللہ تعالی نے دو قسم کے علوم اپنے نبی کو عطا فرمائے. ایک علوم نبوت ہے اور دوسرے علوم ولایت ہے. اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال نبوت والے علوم سے سرفراز فرمایا، اور جو کمالات ولایت کا علم تھا وہ اللہ تعالی نے جناب سیدنا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. کمال نبوت بھی کمال والے بن گئے جن کو اللہ نے علوم نبوت سے نوازا، ان کو بھی اللہ نے کمال سے نوازا، اور جس کو علوم ولایت عطا فرمائے وہ بھی کمال والے بن گئے. اس لیے کہ دونوں علوم کی نسبت آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف ہوتی ہے. چاہے کمالات نبوت میں علوم نبوت ہو یا کمالات نبوت میں علوم ولایت ہو، دونوں علم ہی کمال کے ہیں. لیکن علوم نبوت میں کمال زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے عشق کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. بلکہ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمائے وہ علوم اللہ کے نبی آقا دو جہاں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں منتقل فرما دیے. اور بدیگر الفاظ ان کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو علوم اللہ سے لیے، جبریل امانت دار فرشتے ہیں، اور وہ جبریل نے جیسے اللہ نے علم جبریل کو دیا، جبریل علیہ السلام نے اس علم کے پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جبریل وہی لے کر نہ آئے. اللہ نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. جنہوں نے جبریل سے دشمنی کی ہے انہوں نے گویا اللہ کی دشمنی کو مول لے لیا ہے. جبریل پیغمبر تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے. جبریل نبوت تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. جبریل اللہ کے پیغمبر تک رب کی باتوں کو منتقل کرنے والا ہے. یہ جبریل واسطہ ہے نبی تک پیغام پہنچانے کا. جبریل نے اللہ سے لیا پیغام، نبوت تک پہنچایا. پھر میرے نبی آقا دو جہاں نے جو علوم رب سے لیے ہیں جبریل کے ذریعے، وہ پیغمبر آقا دو جہاں نے جناب اصحاب پیغمبر تک پہنچائے. جبریل پیغمبر تک پہنچانے والا اور پیغمبر اصحاب پیغمبر تک پہنچانے والے اور اصحاب پیغمبر
असलाफ, अफ्ताब, औलिया अल्लाह तक रब के दीन को पैगाम पहुंचाने में जैसे जिब्रील ने कोई खियानत नहीं की, वैसे ही आके दो जहां महबूबे दो जहां ने किसी किस्म की कोई खियानत नहीं की, और फिर वही पैगाम पहुंचाने वाले मेरे महबूब आके दो जहां असहाबे पैगंबर तक पहुंचा रहे हैं। और जब वो उलूम अल्लाह से लिए हैं, जिब्रील के जरिए लिए, मेरे महबूब पैगंबर ने फिर सबसे पहले जो आपका मुअल्लिम अव्वल है, जिसे आशिक़े सिद्दीक़ कहा जाता है, यूं कहा जाए कि अगर इश्क के अव्वल कोई इंसान है, इश्क सिखाने वाला, नबूवत से अगर कोई सिखाने वाला है कि जो रब से दीन को ले, वो मेरे महबूब पैगंबर हैं। और जो पैगंबर असहाबे पैगंबर तक दीन पहुंचाए, इन दोनों दरमियान के वास्तों में किसी किस्म की कोई खियानत करने वाला नहीं है। ना जिब्रील ने खियानत की है, ना पैगंबर ने खियानत की है। और जिन तक दीन पहुंचाया वो असहाबे पैगंबर हैं। वो असहाबे पैगंबर भी सबसे ज्यादा अमानतदार हैं। और फिर मेरे महबूब आके दो जहां ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में खास तौर पर फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी, अल्लाह ने बहुत कुछ मेरे सीने में अता फरमाया, इल्ला क़द सब्बैतुहु फी अबी बकरी, अब फी सदरी अबी बकरी, जो अल्लाह ने मेरे सीने में महफूज फरमाया, मैंने सब का सब अबू बकर सिद्दीक के सीने में महफूज कर दिया। ये अल्लाह ने खास वसफ सिद्दीक को अता फरमाया है कि जहां मेरे महबूब ने फरमाया कि मुझे उलूम अल्लाह ने दिए हैं, और सिद्दीक को उलूम रब के पैगंबर महबूबे किबरिया रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। ना हमें रब के इल्म पर शक है, ना जिसके जरिए रब ने इल्म भेजा, ना उस जिब्रील पर शक है। और फिर जिब्रील ने वो पैगाम नबूवत तक पहुंचाया, फिर नबी ने असहाबे पैगंबर तक पहुंचाया। जैसे रब की बातों में शक नहीं, ऐसे ही जिब्रील के लाने में शक नहीं, वैसे ही मेरे महबूब पैगंबर के असहाबे पैगंबर तक पहुंचाने में कोई शक नहीं। इसलिए दीन तो तभी महफूज होगा, इसके बगैर तो दीन महफूज ही नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के पैगंबर आके दो जहां रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया था कि ये वो अबू बकर हैं जिनके एहसानात का बदला मैं पैगंबर दुनिया में नहीं दे सकता, बल्कि सारी दुनिया के एहसानात मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में दे दिए। मेरे पैगंबर पर एहसानात अगर किसी काफिर ने किया, किसी मुनाफिक ने किया, किसी मुशरिक ने किया, किसी बेईमान ने किया, महबूबे दो आलम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनके एहसानात का बदला दिया। और अगर किसी मोमिन ने अल्लाह के नबी पर कोई एहसान किया, नबी ने उस एहसान का बदला दुनिया में ही चुका दिया। लेकिन दुनिया में एक शख्स है, दुनिया में एक ही मुक्तदर और पेशवा, वो इमाम जिसके बारे में आगे दो जहां ने फरमाया कि जिसके एहसानात का बदला मैं पैगंबर दुनिया में नहीं दे सकता, बल्कि अपने रब से क़यामत के दिन कहूंगा, ऐ अल्लाह मैंने दुनिया में सबके एहसानात का बदला दे दिया है, लेकिन एक अबू बकर है जिसके एहसान का बदला मैं मोहम्मद नहीं, ऐ अल्लाह तुझसे मैं एहसान का बदला दिलवाऊंगा। ये अबू बकर सिद्दीक है। और एक मर्तबा आगे नामदार रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत सय्यदे कायनात उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे अब्बा जान एक मर्तबा मैं अपने अब्बा जान को देखती हूँ, और फिर मैं अपने महबूब आके दो जहां के चेहरे को देखती हूँ, फिर मेरे दिल में ख्याल आया मैं तसव्वुरात की दुनिया
کہ وہ میرا باپ ابو بکر ہی ہو جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ یا آسمان کے ستاروں کے برابر ہو۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ان آسمان کے ستاروں کے برابر اگر اس دنیا میں کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ہکی بکی رہ گئی، محو تعجب میں پوچھتی ہوں اے آقا دو جہاں ذرا یہ تو بتائیے، آپ نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، پھر ابو بکر کی نیکیاں کا کیا معنی ہوگا؟ ان کی نیکیاں فرمایا کہ تیرے باپ کی نیکیاں تو اتنی زیادہ ہیں آسمان کے ستاروں کی تعداد کم ہے، تیرے باپ کی تو صرف ایک وہ رات جو غار ثور میں گزری ہے، عمر کی پوری زندگی کی عبادت کا مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رات میں اس پر کافی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ایسے ایسے ستارے اپنے محبوب کو نوازے ہیں۔ میرے محبوب آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور پھر کیوں نہ کہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خود ہی فرما دیا اے ابو بکر، آپ زندگی بھر کی عمر کی عبادتیں، عمر کی ریاضتیں، عمر کی تہجدیں، عمر کے سجدے، عمر کے قیام، عمر کے لیل و نہار اور عمر کی ساری فضیلتیں آپ وصول کر لو، لیکن جو آپ کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن اور رات میں سے جو 3 راتیں آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں نصیب ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں وہ 3 راتیں ابو بکر آپ مجھ کو دے دیں، یا پھر ان میں سے ایک رات عمر کو دے دو، اور عمر کی زندگی بھر کی عبادتیں، زندگی بھر کی ریاضتیں، زندگی بھر کے سجدے، زندگی بھر کے رکوع عمر کے تم لے لو، لیکن ایک رات غار ثور کے بدلہ عمر کو دے دو۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے نیکیوں میں عمر بہت آگے نکل جائے گا، لیکن کہاں عمر مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال دینے کی باری آئے، ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، وطن قربان کرنے کی بات آئے، ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، غار ثور میں اگر جانے کی باری آتی ہے ابو بکر نبی سے بھی پہلے غار میں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسی کنیت اپنے پیغمبر کے اس صحابی کو عطا فرمائی ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام محمد رکھا، محمد کا معنی تعریفوں والا ہے، محمد کا معنی جس کی رات دن تعریف کی جائے، محمد کا معنی جس کے دن اور شام تعریف کی جائے، محمد کا معنی جس کی تعریف شرق و غرب کرے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف شمس و قمر کرے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف آسمان اور زمین کرے، محمد اسے کہتے ہیں کہ کائنات کے لوگ اگر یہ کہیں ہم محمد کو نہیں مانتے، کوئی ہندو کہے ہم محمد کو نہیں مانتے، کوئی سکھ کہے میں محمد کو نہیں مانتا، کوئی عیسائی کہے میں محمد کو نہیں مانتا، آپ پوچھیں گے کس کو نہیں مانتے؟ وہ کہے گا محمد کو، آپ کہیں گے جناب آپ مانے یا
جو نیکیوں میں پہلا ہو وہ ابو بکر ہوتا ہے، جو نماز میں پہلا ہو وہ ابو بکر ہوتا ہے، جو صف میں پہلے آئے وہ ابو بکر ہوتا ہے، جو مسجد میں پہلے نمبر پر آئے وہ ابو بکر ہو، اور جو نبی پر وطن قربان کرے وہ ابو بکر ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے کنیت ابو بکر ایسی رکھی، کوئی انکار کرنا بھی چاہے، اگر جو ابو بکر صدیق کا انکار کرنے والے ہیں آپ اس سے پوچھیں آپ کس کو نہیں مانتے، وہ کہے گا ابو بکر کو۔ ابو بکر کا معنی آپ نے خود زبان سے کہہ دیا، ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی پہلا نمبر والا، نیکیوں میں، صداقتوں میں، نبی کے ساتھ رفاقتوں میں، حضر اور نبی کے ساتھ سفر میں، نبی کے ساتھ ہجرت میں، جس نبی کے ساتھ ہجرت میں جانے کا انتخاب میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، بلکہ ہجرت پر جانے کا انتخاب رب ذوالجلال نے فرمایا۔ عشق کی انتہا دیکھیے، میں نے ایک جملہ پہلے بولا، معلم اول عشق نبوت میں مدرس اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے نبوت کے ساتھ عشق سکھایا ہے۔ آئیے ایک موقع پر حضور علیہ السلام آقا نامدار کے ساتھ ابو بکر ہیں، اور یہ کہاں؟ غار ثور پر، جہاں نبی چڑھتا ہے آپ نے قدم رکھے، پورے قدم نہیں، آپ نے پاؤں کے اگلے حصے کو رکھا، اور اگلے حصے کو رکھ کر آپ چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ پاؤں کے بل آگے کی طرف سے چل رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو ان پہاڑوں کی چٹانوں پر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کوئی کافر پہچان نہ لے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کے قدم بھی نہیں لگنے چاہیے، آئیے سوار ہوئیے، نبوت آپ کے کندھوں پر، آج نبی صدیق کے کندھوں پر ہے، اور کندھوں پر سوار ہو کر غار ثور پر پہنچتے ہیں، اور پھر جب یہ قربانی صدیق اکبر دے دیتے ہیں، پھر رب نے بھی آپ کے عشق کی ایسی قیمت لگائی تاکہ دنیا کے آخری آنے والے انسان تک، رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کمال عشق میں اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ غار میں پہنچ گئے، آپ کو سانپ نے ڈنگ مارا، جہاں پر کپڑے ختم ہو گئے، صدیق کی ایڑی آگے آ جاتی ہے اس غار کے سوراخ پر، اور صدیق پڑھ رہا ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں والضحیٰ، میں اور آپ پڑھتے ہیں واللیل، لیکن نبی کی زلفیں سامنے نہیں ہوتی، میں اور آپ پڑھتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے سامنے نبی کی زبان نہیں ہوتی، لیکن نبی کے کان نہیں ہوتے، لیکن صدیق وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، لیکن صدیق وہ کمال والا انسان ہے جب نبی کے چہرے کا تذکرہ پڑھتا ہے، والضحیٰ چہرہ نبی کا سامنے ہوتا ہے، صدیق قرآن پڑھتا ہے، واللیل نبی کی زلفیں غار میں نبی علیہ السلام کے ساتھی صدیق اکبر کی رانوں پر ہوتا ہے، اور صدیق وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ کمال ابو بکر صدیق کو عطا ہوا جس نے دونوں قرآن ایسا مطالعہ کیا جو اللہ نے کسی اور کو ایسا مطالعہ نصیب نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کمال نبوت والے ہیں، نبوت کے کمال کو سنبھالنے والے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ میرے نبی نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اصحاب پیغمبر نے جب بھی دیکھا ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ ہے، اور ابو جہل نے بھی، آپ اس کی یہاں پر بھی انتہا دیکھیں، ابو جہل سب سے پہلے صدیق اکبر کے دروازوں پر جاتا ہے، اور یہ خدمت بھی اللہ نے ابو بکر صدیق کے سپرد کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آپ غار ثور کے سفر پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، رب نے انتخاب کر دیا
صدیق کو عطا فرمایا. نہ پتا ہے کہ مرید کون ہے، نہ پتا کہ صدیق کون ہے، نہ یہ پتا پیر کون ہے، نہ یہ پتا مرید کون ہے، نہ یہ پتا استاد کون ہے، نہ یہ پتا شاگرد کون ہے. اس لیے کہ کمالات نبوت اللہ نے اپنے پیغمبر سے صدیق کے سینے میں ایسے محفوظ فرما دیے کہ قیامت کی صبح تک رب کے پیغمبر نے اعلان کر دیا من سب اللہ فی صدری، جو رب نے میرے سینے میں منتقل کر دیا الا قد سبیتہ فی صدری ابی بکر، رب نے وہ سارے کا سارا علم ابو بکر صدیق کے سینے میں محفوظ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سوچنے لگا آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ایک جھوپڑی میں گیا، دیکھا روزانہ جاتا ہوں، صفائی بھی ہوئی پڑی ہے، عورت نابینا ہے، وہ چلنے سے اباہل ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے قاصر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر کون آتا ہے، کس وقت آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے یہاں سارا کام کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر تاڑ میں لگ گئے، تاک میں لگ گئے. پھر دیکھتے ہیں رات کے آدھے حصے میں جاتے ہیں، پھر دیکھا صفائی ہوئی پڑی ہے، پھر رات کے شروع حصے میں جاتے ہیں، پھر بھی صفائی ہوئی پڑی ہے. پھر ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی چل پڑے. میں نے دیکھا صدیق وہ شخص ہے جس نے اپنے کندھے پر اس بوڑھی عورت کے گھر سے مشکیزے کو اٹھایا، پہلے گھر میں جھاڑو لگائی اور پھر اپنے کندھے پر اس نے اپنے مشکیزے کو لاد کر اس عورت کے پاس رکھ دیتا ہے اور پھر وہ عورت دعا کرتی ہے اے اللہ اس آدمی کو بھلا کر جو میرے ساتھ بھلا کر کے جاتا ہے. صدیق تو وہ ہے جس نے نبی پر بھی بھلے کیے ہیں اور کائنات کے لوگوں پر بھی بھلے کیے ہیں. اور پھر یہ وہی صدیق ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا کچھ لوگ ہوں گے اپنے صدقے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. کن لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ نماز کی وجہ سے کھلا ہوا ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے دروازہ جنت کا اس وجہ سے کھلا ہوگا کہ وہ آدمی تہجد پڑھا کرتا تھا. کوئی ایسے آدمی بھی ہوں گے جن کے لیے دروازہ اس وجہ سے وہ یتیموں کا بیواؤں کا خیال کرتے تھے. لیکن صدیق وہ شخص ہے جس سے صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے پاک نبی وہ شخص تو ہمیں بتا دیں جس نے اس کائنات کی دھرتی پر وجود اللہ نے دیا ہو اور اس کو جنت کے سب دروازوں کے لیے داخلے میں جانے کی اجازت مل جائے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے کسی کو بلایا جائے وہ صدیق کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے کمال بھی ابو بکر کو عطا فرمایا. باقی انشاءاللہ یہاں سے ترجمے کو عرض کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.